بس جناب خولہ کے فرزند جناب محمد بن حنفیہ جن بعض مسلطوں اور وجوہات کی بنا پر مدینے میں ہی قیام پذیر رہے اور قافلہ حسینی کے ساتھ کربلا میں شریک نہیں ہو سکے، اس عدم شرکت کی مصلحتیں اور وجوہات یہ ہے کہ جناب محمد بن حنفیہ جو کہ کربلا میں موجود نہیں تھے، اور اس بارے میں تاریخی مصادر میں بہت ساری روایات نقل ہوئی ہیں۔ علامہ ہلی اور دیگر محققین کے مطابق وہ اس وقت سخت علیل یعنی بیمار تھے، جس کی وجہ سے سفر کرنے کے قابل نہیں تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہدایت: بعض روایات کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود انہیں مدینے میں رکنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہاں رہ کر بنو امیہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو حالات سے باخبر کریں۔ آپ علیہ السلام کی وصیت: حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے روانگی کے وقت اپنی مشہور وصیت جناب محمد بن حنفیہ کے نام لکھی تھی، جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد امت کی اصلاح اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر بیان فرمایا تھا۔ مشورہ اور وفاداری: جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو جناب محمد بن حنفیہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ یا یمن چلے جائیں، کیونکہ وہ کوفہ والوں کی بے وفائی سے واقف تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قیدی واپس آئے تو انہوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات کی۔ انہوں نے جناب مختار سکوی کی تحریک کی بھی حمایت کی تھی، جو قاتلان نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے اٹھی تھی۔ امامت کا مسئلہ: بعض تاریخی روایات یعنی کہ ثانیہ فرقے کے مطابق انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن شیعہ عقیدے کے مطابق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود کے پاس پیش آنے والے معجزے کے بعد انہوں نے اپنے بھتیجے کی امامت کو تسلیم کر لیا تھا۔ جناب محمد بن حنفیہ ایک نہایت بہادر اور متقی شخصیت ہے، جنہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر کے علمدار کے طور پر خدمات سر انجام دی تھیں۔ اختیار: علامہ مجلسی کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام نے بنو ہاشم کو ساتھ چلنے یا نہ چلنے کا اختیار دیا تھا، اور ان کا نہ جانا گناہ کے زمرے میں نہیں۔ جناب محمد بن حنفیہ: ان کے محل دفن میں اختلاف ہے۔ سید محسن امین عاملی نے 3 جگہوں کی طرف اشارہ کیا ہے: ایلا، طائف اور مدینہ، اور مدینے میں قبرستان بقیع، لیکن قوی احتمال یہ ہے کہ آپ نے مدینے میں وفات پائی ہے۔ بعض مستند معتبر تاریخی مصادر میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دوسری زوجہ حضرت امامہ بنت ابی العاص کو کہا گیا ہے، اور جناب خولہ کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تیسری زوجہ کے طور پر روایات میں نقل کیا گیا ہے۔